الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل سال ہا سال سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور آج کل یہ پروگرام بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق الحمدللہ ARYQ ٹی وی سے آپ لائیو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کالز کرتے ہیں اپنے مسائل کے لیے۔ مسائل کسی بھی طرح کے ہوں، گویا کوئی دنیاوی مسئلہ ہو، کوئی صحت کا مسئلہ ہو، بے اولادی کا سلسلہ ہو، یا خدا نخواستہ جادو یا اثرات کے معاملات ہوں، آپ کورس کرتے ہیں۔ میں علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا کر آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف بتاتا ہوں، اور آپ نماز کی پابندی کے ساتھ الحمدللہ وظائف کو پڑھتے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ ذکر اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کا جو سکون ہے، جو چین ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اور اللہ کی یاد کیسے ہوگی؟ کہ ہم نماز کی پابندی کریں، رمضان آئے تو روزے رکھیں، حج کا سیزن آئے تو حج رب کریم نے ہمیں استطاعت دی ہے تو حج ادا کریں، اور رب عز و جل پر خوب ذکر اللہ کے ذریعے نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کریں، اور پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھیں کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ الحمدللہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان کہ الحمدللہ عز و جل ماہ ذو الحجہ یعنی کہ ذی الحج کا مہینہ ہمیں میسر آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے میں رب کریم کے خاص بندے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ حج اس ماہ میں ادا ہوتا ہے، اور قربانی عالم اسلام میں الحمدللہ بڑھ چڑھ کر لوگ قربانی رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، رب کریم نے جن کو مال و دولت عطا کیا ہے، تو وہ الحمدللہ قربانی بھی پیش کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحج کے 1 سے 10 تاریخ تک کے جو دن ہیں، 10 راتیں جو ہیں، یہ اتنی مقبول ہیں کہ رب عز و جل کی بارگاہ میں ان دنوں سے، ان راتوں سے بہتر کوئی رات نہیں ہے۔ تو ہمیں ان ماہ ذو الحج کے اس 10 دن میں، یعنی آج چاند الحمدللہ پاکستان میں پہلی ہو جائے گی مغرب کے بعد سے، تو پھر اس کے بعد عید رات تک ہمیں اپنی عبادتوں کو وسیع کرنا چاہیے، نہیں کہ رات کو زندہ کریں، رات میں عبادتیں کریں۔ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب عز و جل کی اطاعت میں رات گزرے۔ ایسا نہیں، بعض لوگ ویسے بھی جاگتے رہتے ہیں پوری رات اور رب کو یاد نہیں کرتے۔ تو رات کو زندہ کرنے والے لوگ وہ ہیں جو رب کریم کو یاد کریں، اس کے لیے نمازیں قائم کریں، اس کے لیے صدقات دیں، اس کے لیے اپنے مسلمان بھائی جن کے متعلق پریشانیاں اس کے علم میں، اس کی پریشانیوں کو دور کریں۔ تو یہ یادیں رب کریم کی یاد کہلائے گی۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں چلنے سے پہلے عرض کر دوں کہ جس کے متعلق پوچھنا ہو، ان کا نام، ان کی والدہ کا نام پہلے بتا دیا کریں، تاکہ جتنی دیر میں آپ کا سوال ہو اتنی دیر میں حساب لگا لوں۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ جس کا اولاد کے لیے سوال ہو اس کو 4 نام بتانے، میاں بیوی اور دونوں کی والدہ کا۔ اسی طریقے سے اگر رشتے کا استخارہ کرنا ہے تو لڑکا لڑکی اور اس کے والدین کے نام چاہیے، مطلب والدہ کا نام چاہیے، ماں کا۔ علم العادات میں ماں کا نام بہت ضروری ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر استخارے کے لیے کال نہ کریں۔ جس کے متعلق سوال ہو پہلے نام اور والدہ کا نام بتا کر پھر سوال کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھیں، اپنے سوالوں کے جواب بھی لکھیں، وظائف بھی لکھیں، اور وظائف لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ عمل کریں گے تو رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے گا۔ اور کاپی پینسل ساتھ ہوگی تو میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، میرے فون نمبرز سب آن ایئر کیے جاتے ہیں اسکرین پر، تو ان کو بھی آپ لکھ پائیں گے۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ اور دیکھتے ہیں
کہ پہلے کالر آج روحانی دنیا میں کون اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد قاسم بنت حلیمہ میں بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں بابا محمد صاحب. قاسم بنت حلیمہ. جی قاسم بھائی. جی پچھلے اتوار سے بابا صاحب کچھ طبیعت خراب ہے, وہ عمل کرتے ہیں نا, وہ طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے, گھر کا حساب چیک بھی کر دیں. میں انشاءاللہ چیک کر کے بتاتا ہوں آپ کو. رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ اچھا میں گجرات میں سے عادل بول رہا ہوں. عادل, آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں. نرگس. نرگس, کیا مسئلہ ہے؟ صاحب کام کوئی بھی نہیں ہوتا, جدھر بھی جاتے ہیں خالی واپس آتے ہیں, کوئی کام نہیں کرنا. کیا کام کرتے ہیں ویسے؟ کام تو ہم نے بھینسیں رکھی ہیں گھر میں, وہ اور تو کوئی کام نہیں. کام نہیں ہے. رب کریم اپنی رحمت فرمائے, آپ کو رزق حلال کے ذرائع عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ اپنا اجاز بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. اجاز حسین میرا نام ہے, والد کا نام محمد صدیق ہے. والدہ کا نام میں نے نا بتائیے. وہ مکان اعجاز بنایا, بھائی, وہ سیل نہیں ہو رہا. والدہ کا نام بتائیے. امی کا نام بتائیں. والدہ کا نام, جی. امی کا نام سلیمہ بی بی. سلیمہ بی بی. تو بہت پریشان ہے, مکان سیل نہیں ہو رہا. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے. اور ایک چیز اور عرض کرنی تھی جو میں نے نہیں کی. جب کال لگ جائے تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں, اس سے ہماری بات اچھی طریقے سے ہوگی. میں مسئلہ آپ کا صحیح سے سن پاؤں گا اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو جواب دوں گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی, یہ شادی کا 20 سال ہو گیا ہمارا, ٹھیک ہے, تو مکان ہم لوگ نہیں بنا سکتے. بچے ہمارا ساتھ لڑائی کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ لڑائی کرتے. اپنا نام تو بتائیے. شانو بی بی. شانو. میاں کو کام نہیں ملتا ہے, ہر وقت ہم پریشان ہیں, رو رو کر کے. اچھا, شانو بی بی. شانو بی بی کی امی کا نام بتائیں. بختور. بختاور. اور میاں کا کیا نام ہے؟ اختر علی. اختر علی. اختر علی کی بچے بھی امی. میرے ساتھ لڑائی کرتی ہے, ان کو کام بھی نہیں ملتی ہے. یہ 20 سال ہو گیا شادی کا, ہم مکان نہیں بنا اچھا, سکتے. اختر علی کی ماں کا نام بتائیں, ساس کا اپنی. سکینہ بی بی. سکینہ بی بی. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نوری فرحت جہان بول رہی ہوں. نوری فرحت جہاں. جہان. اچھا, نوری فرحت جہان. مسئلہ آپ کا ہے تو امی کا نام بتائیں. میری امی کا نام ہے رضیہ خاتون. رضیہ خاتون. مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے بتائیے. میرے شادی کے 14 سال ہو گئے ہیں, لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے. آپ کے شوہر کا نام بتائیں. شیخ ضیاء الدین. شیخ ضیاء الدین کی امی. حلیمہ خاتون. حلیمہ خاتون. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بنگلہ دیش. بنگلہ دیش سے. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے؟ میں راولپنڈی سے ریوت یاسمین بات کر رہی ہوں. میں آگے بھی مریم کا دوست کا پوچھا تھا. ابھی جس کے لیے پوچھنا ان کا نام بتائیے. مریم کا دوست رفت یاسمین. رفت یاسمین نام ہے؟ جی. رفت یاسمین. جی. اور کیا نام ہے, میں رخصتی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یہ شادی کامیاب رہے گی یا نہیں, ان کا ہو چکا ہے. نہیں تو ان کا نام تو پورے بتائیے. ابھی تو میں نے عرض کیا کہ رشتے کے لیے اگر استخارہ کرانا تو 4 نام چاہیے. رفت یاسمین کی ماں کا نام بتائیں. مریم کا دوست رفت یاسمین. والدہ کا نام میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں آپ کا مسئلہ. آپ صحیح سے. مریم کا دوست. مریم فردوس. مریم فردوس. یہ مریم کا رشتہ ہے. جی. اور ان کی امی کا نام رفت یاسمین ہے. جی. ٹھیک ہے, اور لڑکے کا نام کیا ہے؟ ذیشان تابش. ذیشان تابش. تابش. تو یہ پہلے آپ نے پوچھا تھا, کیا تھا؟ جی جی پوچھا تھا.
کیا میں بتایا تھا؟ اشارہ کرتی ہوں رخصتی کامیاب رہے گی یعنی شادی یہ نہیں تو آپ کو جواب کیا دیا تھا میری بہن؟ آپ کو جواب دیا ہوگا نا. جی وہ کہا تھا نا کہ لڑکی کی مرضی نہیں ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ شادی آگے کامیاب ہوئی ہے، ختم نہیں ہو سکتی ہے. اچھا چلیں جیشان کی والدہ کا نام بھی بتائیں جلدی سے. سنجیدہ خاتون. سنجیدہ خاتون. سنجیدہ خاتون. آپ نے کہیں اور کال کی ہوگی، ہمارے پروگرام میں کال نہیں کی ہے میرا خیال. چلیں اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. ہم بابا صاحب ہم بنگلہ دیش سے بات کر رہے ہیں. جی بھیا بتائیے. جی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا. میرے بیٹی کا نام ناز ہے اور ان کا امی کا نام ہوا عشرت. عشرت. جی اور بیٹی کا نام ہوا ناز. ناز. ناز نام ہے اور والدہ کا نام عشرت ہے. کیا مسئلہ ہے؟ جی 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 مسئلہ ہے بیٹی. اوہو آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. بنگلہ دیش سے غالباً آپ کال تھے. چلیں اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں فرمائے. میں انشاءاللہ حساب تو ضرور لگا لوں گا، اس لیے کہ ماں کا نام آ گیا، سوال نہیں سن پائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نا میرے شوہر کا مسئلہ ہے. نام بتائیے. والدہ کا نام نصیرہ بی بی. نہیں سن پایا. محمد طارق اور نصیرہ بی بی. محمد طارق کی ماں جی نصیرہ. نذیرہ بی بی. ہاں جی. کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ وہ نا ان کو غصہ بہت آتا ہے اور ہر وقت لڑتے رہتے، اپنے آپ کو مارتے بولتے. اللہ اکبر. اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. جی گھر میں بھی ہر جگہ کبھی چھری اٹھا لیتے ہیں، کبھی اللہ چیزیں تبارک مارتے ہیں. تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ. بابا صاحب میرے دو مسئلے ہیں. ایک میری والدہ کا نام ہے شہزادی بنت مہجبین. شہزادی بنت مہجبین. ٹھیک ہے. جی تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی تھی. پہلے بھی استخارہ کروایا تھا اثرات تھے تو پھر وہ اتر گئے تھے الحمدللہ. لیکن اب ان کے ٹانگوں میں اور کافی مطلب ان کو مسئلے مسائل ہیں اور ان کے استخارہ کروانا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام کنول اور میری امی کا نام رضیہ بی بی. کنول بنت رضیہ. جی میری بہن مسئلہ کیا ہے؟ جی میں نا بس 24 گھنٹے بیمار رہتی ہوں. کبھی پٹھے کھچ جاتے ہیں میرے، کبھی میرا زیور گم جاتا ہے، کبھی میری بے ہوش ہو جاتی ہوں. میں آج 8 سال ہو گئے ہیں میں بیمار رہتی ہوں اور میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں. اللہ آسانیاں عطا فرمائے. میری بہن آپ پروگرام دیکھیے. انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اور وظائف بھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باؤ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی کا نام ہے تہمینہ نسرین. تہمینہ نسرین. جی اور اس کے امی کا نام ہے ساجدہ نسرین. فائزہ. ساجدہ. ساجدہ. جی ساجدہ نسرین. کیا مسئلہ ہے بچی کا؟ بچے نہیں ہیں اس کے لیے. اس کے ہسبینڈ کا نام ہے صداقت نسرین. صداقت. والدہ نسرین اختر. صداقت کی والدہ نسرین اختر. جی کتنے سال ہو گئے؟ بچے نہیں ہیں اس کے کتنے سال ہوئے پتہ کرنا ہے بھائی. کتنے سال ہو گئے ان کی شادی کو؟ جی 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال. رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ بات کر رہا ہوں. شبیر. جی تلگانگ سے. شبیر بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. امی کا نام قمر صدیق. قمر صدیق. کیا مسئلہ ہے؟ سر پہلے میرا کاروبار تھا، ابھی کاروبار نہیں چل رہا کوئی بھی. آرمی سے ریٹائر ہوں، اس کے بعد کاروبار کیا ہے تو ابھی اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟
नजमा बात कर रही हूँ रंजन खान से। मेरे वालिद साहब के घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। वालिद साहब लड़ते हैं या वालदा लड़ती हैं? भाई बहन लड़ते हैं आपस में। भाई चार बहन, हैं। नाम बताओ ना, वालदा का नाम बताओ पहले। वालदा का नाम जमीला, और नानी का? नानी का नाम नानी। इतना वक्त नहीं होता मेरी बहन, अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानी दुनिया। रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। शामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में, और कॉल्स का सिलसिला चल रहा था ब्रेक से पहले, फिर इंशाअल्लाह कॉल्स मज़ीद शामिल करते हैं। अर्ज़ कर दूँ कि कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी तौर पर रख लें। वजह ये कि आपके पास कॉपी पेंसिल ना होने की सूरत में आप वज़ाइफ नहीं लिख पाएंगे, और वज़ाइफ लिखेंगे नहीं तो फिर अमल कैसे होगा। तो कॉपी पेंसिल रखें ताकि मेरी वेबसाइट, मेरा ईमेल एड्रेस भी लिख सकें, साथ में मेरे फ़ोन नंबर्स भी लिख लें, और वज़ाइफ भी लिखते रहें। देखते हैं हमारे साथ कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं हफ्सा बात कर रही हूँ लाहौर से। हफ्सा मेरी बहन, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताएं। जी, मेरा मसला मेरी वालदा का नाम यास्मीन है जी। और मेरी बहन विजरा है, उसका भी मसला है। सिदरा? वो अम्मी विजरा, वाओ रे अलिफ। विजरा? विजरा नहीं समझ पा रहा। वाओ जे रे अलिफ। अच्छा, विजरा। विजरा वालदा यास्मीन, क्या मसला है? जी, ये 6 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है बहन की और बीमार भी बहुत रहती है। विजरा की? तो विजरा बिनते यास्मीन की? जी, और मैं ना बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ। अल्लाह आपको शिफा अता कुल्ली अता फरमाए। मैं इंशाल्लाह दोनों के लिए जवाब देता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? इंडिया मुंबई से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए, किसके मुतालिक पूछना है? मैंने बात किया है मैमूना मुसर्रत। मैमूना मुसर्रत और वालदा? मुसर्रत सफिया बेगम। सफिया बेगम। बहुत दिनों से रिश्ता है पर जमा नहीं। अभी एक रिश्ता जम गया तो उसके घर वाले निकालते ऐसा बोले। अभी रिश्ता आया हुआ है? रिश्ते के लिए इस्तिखारा करना? नहीं करते। नहीं तो लड़के का नाम बताएं, उनकी अम्मी का नाम बताएं। मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद की अम्मी? जद्दन भाई। क्या? जद्दन बाई? हाँ, जद्दन बाई। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब देते हैं। रब्बे करीम अपनी रहमतों से आपके हक़ में बेहतरी अता फ़रमाए। और प्रोग्राम रूहानी दुनिया, जैसे ही मैंने अर्ज़ किया था कि कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी तौर पे रख लें ताकि आपको आसानी हो सके कि आप वज़ाइफ लिखेंगे, और लिखेंगे तो इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। अल्लाह तबारक ताला ज़रूर करम फरमाएगा। मोहम्मद कासिम बिन हलीमा, मेरे भाई आपने फरमाया पिछले 1 हफ़्ते से सेहत सही नहीं रहती। रब्बे करीम आपको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से तबई तौर पर बुखार नज़ला ज़ुकाम है। इसके लिए आप सूरह बय्यना 3 मरतबा पढ़ें, पानी में दम करके पिएँ। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह तबीयत अच्छी हो जाएगी। आदिल बिन नरगिस, मेरे भाई आपने फरमाया कि कोई काम नहीं होता। रब्बे करीम करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। इशा के बाद 105 मरतबा अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू, अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह असबाब बनेंगे। एजाज़ हुसैन बिन सलीमा, मेरे भाई आपने फरमाया कि आपने मकान बनाया सेल करने के लिए, वो सेल नहीं हो रहा। रब्बे करीम करम फरमाए। एक तो आप मेरे नंबर्स पे रब्ता करके मकान सेल करने का या प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जो तावीज़ है वो ज़रूर मंगवाइएगा। और दूसरा अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू हर नमाज के बाद 82 मरतबा पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह चंद दिनों में अल्लाह तबारक ताला करम फरमाएगा। शानो बीबी बिनते बख्तावर, मेरी बहन आपने फरमाया कि घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। अख्तर अली बिन सकीना, आपने शोहर का नाम बताया, बच्चे बहुत लड़ते हैं। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम 66 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें और चीनी वगैरह पे दम करके बच्चों को पिलाएं। दूसरा आपने फरमाया कि 20 साल शादी को हो गए, घर नहीं बना पाए। अब जाहिर है कि ये तो
महंगाई का दौर है, घर बनाना या खुदा न खास्ता इसमें कोई जादू या बंदिश का मामला नहीं आ रहा, जैसे जैसे कोशिश करें रब्बे करीम आपके लिए असबाब बनाए और दुआ भी किया करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर असबाब बनेंगे। कोई असरात या जादू का मामला आपके साथ नहीं है। नूरी फरहत जहान बिन रज़िया खातून, मेरी बहन आपने फरमाया कि 14 साल हो गए आपके औलाद नहीं, रब्बे करीम अपनी रहमतों से नेक साले औलाद अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं, तावीज़ात ख़त के ज़रिए ज़रूर मंगवाइएगा और साथ में हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ। इशा के बाद 627 मरतबा या मुसब्बिरू या अल्लाहु, या मुसब्बिरू या अल्लाहु पढ़ें, पानी पे दम करके इसको पिएँ। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। मरियम फ़िरदौस बिनते रिफ़त यास्मीन और ज़ीशान ताबिश बिन संजीदा खातून, मेरी बहन मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से रिश्ता मुनासिब है और आपने फरमाया कि अगर कर लें तो आगे कैसा रहेगा। रब्बे करीम करम फरमाए। रिश्ते के इस्तिखारे में मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि अगर हाँ में आता है तो फिर भी मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अपने तौर पर दुनियावी तमाम उमूर जो होते हैं देखभाल के वो ज़रूर तय करें। अगर मुतमईन हो तो रिश्ता करें, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर करम होगा। नाज बिनते इशरत के मुतालिक जो आपने कुछ पूछना था, सवाल हम आपका नहीं सुन पाए, कॉल आपकी कट गई थी। रब्बे करीम करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नाज के ऊपर गंदे असरात हैं, उसको बोलें नमाज की पाबंदी करे और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके पिए। इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम के करम से असरात दूर हो जाएंगे। मोहम्मद तारिक बिन नज़ीरा, मेरी बहन आपने फरमाया कि बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत लड़ते हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात जादू बंदिश का मामला नहीं है। तारिक भाई के लिए सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम 66 मरतबा सूरह यासीन की आयत है, 58 नंबर, इसको पढ़कर 66 मरतबा पानी पे दम करके इनको पिलाया करें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह मोहब्बत भी हो जाएगी और गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। शहज़ादी बिनते महजबीन के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि पहले असरात थे, इलाज कराए थे, असरात का मामला सेट हो गया, अभी इनके जिस्म में दर्द होता है, रब्बे करीम इनको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद का मामला अभी भी है। इनको बोलें सूरह कलम की आखिरी दुआएं हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करें। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह करम होगा। कवल बिनते रज़िया, मेरी बहन आपने फरमाया कि बहुत बीमार रहती हूँ, मुस्तकिल बीमार ही बीमार रहती हैं, रब्बे करीम आपको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात का मामला है। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी दो आयतों को पढ़ें, पढ़ने के बाद पानी में दम करके पिएँ। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम होगा। तहमीना नसरीन बिनते साजिदा, मेरी बहन आपने अपनी बच्ची के मुतालिक पूछा कि 2 साल हो गए इसके औलाद नहीं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से तहमीना नसरीन के ऊपर गंदे असरात हैं, इनको बोलें नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिएँ। इशा के बाद 506 मरतबा या मुसब्बिरू या अल्लाहु पढ़ने के बाद पानी या दूध पे दम करके पिएँ। तावीज़ात मेरे नंबर्स पे रब्ता करके ज़रूर मंगवाइएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के अताओं से औलाद नसीब होगी। शब्बीर बिन कमर सिद्दीक, मेरे भाई आपने कारोबार के मुतालिक पूछा कि कारोबार आपका नहीं चल रहा, रब्बे करीम अपनी रहमतों से करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात जादू बंदिश का मामला नहीं है। कोशिश करें हर नमाज के बाद 512 मरतबा या बासितु या अल्लाहु, या बासितु या अल्लाहु पढ़ें, दुआ करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम होगा। नजमा, मेरी बहन आपने कॉल की मगर कॉल आपकी ड्रॉप हो गई थी। बहरहाल मेरे नंबर्स पर रब्ता कर लीजिएगा। मेरे नंबर्स स्क्रीन पर ऑनियर होते हैं, उनको लिखकर अपना मसला भेज दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। हफ्सा बिनते यास्मीन और विज़रा बिनत यास्मीन, विज़रा के मुतालिक जो आपने पूछा है कि इनके यहाँ 6 साल हो गए औलाद नहीं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात का मामला, इनको बोलें नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। इशा के बाद 214 मरतबा या मुसव्विरू या अल्लाहु पढ़ने के बाद पानी या दूध पे दम करके पिएँ। तावीज़ात मेरे ज़रूर मंगवाइएगा। बारहा ये मैं अर्ज़ करता हूँ कि बे औलाद पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मेरे बहन भाई हैं, 1 मरतबा मेरे तावीज़ात ज़रूर मंगवाएं, उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। और मैमूना मुसर्रत बिनत सफ़िया और मोहम्मद साजिद बिन जिद्दन बीवी के मुतालिक जो रिश्ते का पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से रिश्ता अच्छा है। रब्बे करीम दोनों के लिए बेहतरी अता फ़रमाए, प्रोग्राम रूहानी दुनिया में
ایک اور مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ مطلب یہ کہ آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی اور اسم اعظم بھی ہوگا، اور ایک اور چیز آپ کے علم میں ہے، پوری دنیا کے علم میں، بلکہ پاکستان میں آج الحمدللہ چاند ہوا، تو پاکستان والوں کو تو خوشی منانی چاہیے کہ الحمدللہ چاند نظر آ گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاند دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرے، سورہ ملک 29ویں پارے کا اسٹارٹ ہے، تو اس کو جو پڑھے چاند رات کو، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ 30 دن کے لیے سختیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی پریشانیاں جو سختیاں انسان کے لیے ہوتی ہیں، رب عز و جل اپنی رحمت سے اس سورہ ملک کی برکت سے پڑھنے والے کے لیے سختیوں سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، آج تذکرۃ الواعظین میں ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ آج یعنی چاند رات کو، ذی الحج کی چاند رات کو جو 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ قل واللہ شریف ہر رکعت میں پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سلام کے بعد دعا کر لے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے کے لیے 25 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ ہم تو محتاج ہیں ثوابوں کے، رب عز و جل کی اطاعت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہر طرح کوشش کرتا ہے، تو یہ ایسی کوششیں جو کبھی کبھار ہمارے لیے کوئی فضیلت والی رات آتی ہے، اس میں اس طرح کے میسر آتی ہیں، تو اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے بلکہ اس پر عمل کیا جائے۔ رب کریم ہمیں اپنی رحمت سے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ اتنا سوچنے کا وقت پروگرام روحانی دنیا میں نہیں ہوتا، جلدی جلدی بتا دیں اور اپنا مسئلہ ہے جو بتائیں۔ اقبال بابا، میں محمودہ خاتون، میرا جی 2 مسئلہ ہے۔ میرا امی کا نام ہے رضیہ خاتون، میرا نام ہے محمودہ خاتون۔ صحیح ہے۔ اور میرا شوہر اور میرے بچے کو لے کے مسئلہ ہے۔ میرے شوہر کا کیا مسئلہ ہے؟ عابدین، شوہر ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ ان کا نام بھی تو بتائیں پہلے، 14 سال ہو۔ میری بہن نام تو بتائیں۔ جوین العابدین۔ کوہ نور، زین العابدین۔ زین العابدین۔ اور ان کی زین العابدین، ان کی امی کا نام کیا ہے؟ جی، ان کی امی کا نام ہے خدیجہ امین۔ اچھا، اب بتائیے، یہ ایک تو بیمار رہتے ہیں، دوسرا مسئلہ کیا بتایا آپ نے؟ دوسرا مسئلہ، میرے بچے بھی میرے بات نہیں سنتے ہیں، گالی گلاز کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بچوں کی فرما برداری کے لیے بھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ ہم پیر محل سے صبا، اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہم نے۔ بھائی کا نام اور والدہ کا نام بتائیے جلدی سے۔ بھائی کا نام محسن اور والدہ کا نام کلثوم بی بی، لڑکی کا نام مصباح اور والدہ کا نام شبانہ۔ مصباح اور والدہ کا نام شبانہ۔ شبانہ۔ رشتے کے لیے؟ جی، رشتے کے لیے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ اقبال، میرپور سے۔ میرپور سے اقبال بول رہے ہیں۔ آپ کی امی کا نام بتائیے۔ میری امی کا نہیں، میری بیگم کا مسئلہ ہے۔ بیگم کا نام بتائیں۔ رفت آرا۔ رفت آرا۔ ان کی امی؟ ان کی امی کا نام ہے صوفیہ بیگم۔ صوفیہ بیگم۔ کیا مسئلہ ہے؟ صوفیہ بیگم۔ صوفیہ یا صفیہ؟ میں طبیعت خراب رہتا ہے۔ صوفیہ یا صفیہ؟ صوفیہ۔ صوفیہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مسعود کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ محمد اجاز بات کر رہا ہوں سر، علی پور سے، ضلع مظفر نگر، تحصیل علی پور۔ محمد الیاس۔ اجاز۔ اجاز۔ امی کا نام؟ جی، میری امی کا نام نسرین مائی ہے۔ مسئلہ کس کا؟ آپ کا ہے اجاز بھائی؟ میرا بھی اور میری بیٹی کا بھی ہے۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے بتائیے؟ میرا مسئلہ ہے کہ میں گردوں کا مریض ہوں، پہلے بھی ایک آپریشن ہوا ہے اور دوسرے گردے میرا گردے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں
اور عمل کریے گا، انشاءاللہ ضرور ضرور کرم ہوگا۔ اور جوابات دے دوں پھر انشاءاللہ اسم اعظم بھی بتاتا ہوں، اور آج کا اسم اعظم ہے اسحاق۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اسحاق نام کے لوگ ہیں وہ اسم اعظم آج والا انشاءاللہ ضرور پڑھیے گا، کرم ہوگا۔ محمودہ خاتون بنت رضیہ زین العابدین بن ختیجہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہوگی۔ اور تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا، میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، میرے نمبرز اسکرین پر اونیئر ہوتے ہیں، ان کو ضرور لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں۔ دوسرا آپ نے بچوں کی نافرمانی کے لیے پوچھا کہ بچے بڑے نافرمان ہو گئے، رب کریم ان کو فرما بردار بنائے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 58 سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھیں۔ کوئی چینی یا میٹھی چیز لے کر بچوں کو کھلائیں، اس پہ دم کر کے انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے بہتری آئے گی۔ محسن بن کلثوم مصباح بنت شبانہ کے رشتے کے متعلق جو پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ اچھا نہیں ہے، رب کریم دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ اقبال میرے بھائی آپ نے رفت آرا بنت صوفیہ کے متعلق پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات بھی ضرور منگوا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ محمد اعجاز بن نسرین میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گردوں کا مسئلہ ہے، پہلے ایک گردہ آپ کا خراب ہو چکا ہے، اب دوسرے پہ بھی انفیکشن آ گیا ہے، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سورہ علم نشرح 21 مرتبہ کوشش کریں ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ عشاء کے بعد لازمی پڑھیں اور پانی پہ دم کریں۔ اور اتنا پانی جو ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا ہو، یقینی طور پر گردوں کے جو مریض ہیں ان کو ڈاکٹر ایک لیمٹ میں پانی پینے کا بتاتے ہیں، تو جس حساب سے ڈاکٹر نے بتایا اس طریقے سے دم کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے ضرور کرم ہوگا۔ اسحاق کا میں اسم اعظم کا ذکر کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ آج بدھ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جمعرات کو بھی الحمدللہ لائیو روحانی دنیا 7 سے 8 ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ ہمارا پروگرام دعا پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے تو میں بتانا بھول جاتا ہوں کہ کل بھی انشاءاللہ 7 بجے لائیو ہوگا۔ اسحاق کے عدد ہیں 170 170، اور اس کے لیے اسم اعظم ہے یا عدلو یا اللہ، یا عدلو عادلو نہیں ہے، عدلو عین دال لام عدلو، یا عدلو یا اللہ 340 مرتبہ پڑھنا ہے اسحاق کو، اور اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسا مفسرین نے الحمدللہ لکھا ہے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں، اور اس امید پر جو میں نے ذکر کیا ہے پروگرام کے درمیان کہ ذی الحج کا چاند الحمدللہ ہو گیا ہے، تو اس میں اچھے اعمال کریں، رات کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی ثواب کے مستحق بنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ماہ ذی الحج تو نے عطا فرمایا، اس کی حرمت بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں خوب خوب عبادتیں کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ
عطا فرما۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔